بہت سارے لوگ مسلمان اور اسلام پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کی تنزلی کے بہت سارے اسباب بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک جب میں غور کرتا ہوں اور اپنے شاگردوں سے بھی میں اس کا بارہا ذکر کرتا ہوں اور میرا دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام کی مسلمانوں کی جو تنزلی کے تمام سببوں میں سے ایک سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو مین سینٹر اور مرکز ہے جہاں سے اسلام پھیلتا ہے، جیسے اسلام پھلتا اور پھولتا ہے، وہ ہے مسجد۔ اس جگہ کو جو محراب والی جو جگہ ہے اس کو ایک دم کمزور کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کے من میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ کمزور کیسے ہو گیا؟ حالانکہ وہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں 5 وقت کی، وہاں سے تعلیم بھی ہوتی ہے، درس قرآن بھی ہوتا ہے، تو وہ کمزور کیسے ہو گیا ہے؟ تو یہ ایک لاجک ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ جب اس اسلام کا مین سینٹر وہ ہے تو وہاں پر مین سینٹر پر جو پورے ایک محلے میں ہوتا ہے تو پورے محلے کا ایک کمانڈ کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو وہاں پر مین سینٹر پر جو محراب کا مالک ہوتا ہے، جو ایک سٹی میں ہوتا ہے، ایک شہر میں ہوتا ہے، جس کو قاضی کا درجہ ہوتا ہے، جس کو امام کا درجہ ملتا ہے۔ لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ فار مسلم دیٹ کہ وہ امام جو چوز کرتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں امام کے اندر ایبیلیٹی کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، لیاقت کیا ہے، مؤذن کے اندر ایبیلیٹی کتنی ہے، صلاحیت کتنی ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ایبیلیٹی کی بنیاد پر آن دا بیس آف دی ایبیلیٹی ٹو پک دی امام فار دا موسک، یہ جو کانسیپٹ ختم ہو گیا مسلمانوں کے دلوں سے، اب کیا وہ محلے کے اندر ایک ایسا شخص محراب کا مالک نہیں بنا جو بے باکانہ انداز سے عوام میں بات کر سکے، حق کو حق، ناحق کو ناحق کر سکے، کیونکہ وہ بیچارہ جو امام بنا ہوا ہے اور جس کو ہم لوگوں نے امامت کی جگہ کو جس پر تھوپا ہے، اس بیچارے کو خود وہ عالم نہیں، مفتی نہیں، قاری نہیں، اب وہ کیسے بھی امامت کر کے لوگوں کے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا سہارا بن جاتا ہے۔ باقی محلے کے جو مسائل ہیں اور ان مسائل پر گفتگو کرنا اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنا، امپریس کر دینا، یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر جس سینٹر کو سب سے مضبوط ہونا چاہیے اس کو کمزور کر دیے، تو وہاں پر جب کمزور ہونے کی وجہ سے اب لوگوں کو وہاں پہ آنا جانا زیادہ نہیں رہتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سینٹرلائز جگہیں ہیں وہاں پہ وہ لوگ سب سے قابل لوگوں کا سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، یہ چھوٹے چھوٹے اسکولز کے اندر جو آپ ایک پرنسپل کا جس کو پوسٹ دیتے ہیں، وہ پورے اسٹاف جو سب سے قابل ہوتا ہے اس کو بناتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ اسکول ایک کالج کا روپ لے لیتا ہے، ایک کالج ایک یونیورسٹی کا روپ لیتا ہے، یونیورسٹی ایک اپنا الگ روپ لیتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے، اور امام تو تھوڑا بہت کچھ پرسنٹ صحیح بھی ہے، تو مؤذن کا حال تو سب سے برا ہے۔ مؤذن جو گاؤں کا کسی کام کا نہ ہو، نہ اس کے بدن میں گوشت ہو، نہ اس کے دماغ میں گدی ہو، نہ اس کی زبان میں بولی ہو، نہ اس کے منہ میں، نہ اس کی چلنے میں طاقت، نہ اس کے اٹھنے میں طاقت، نہ بیٹھنے میں طاقت، ہر طرح سے جسے چھاڑ دیا جاتا ہے اسے مسجد کا مؤذن، لوگوں کو اللہ کے گھر بلانے والے کو اتنا کمزور بنا شخص کو چنا جاتا ہے کہ جسے جو آتا ہے ایرو غیرو نتھو خیرو، جو آتا ہے اسے ڈانٹ دیتا ہے، اسے ڈپٹ دیتا ہے۔ اور کمال کی بات، سب سے افسوس کی بات، سدا افسوس، جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، کہ مؤذن کا مطلب یہ ہے ٹو کلین دا موسک، تو استغفر اللہ، مسجد کی صفائی کرنا۔ یہ کانسیپٹ جو بن گیا ہے دیہاتوں کے اندر، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ مؤذن کا مطلب ہوتا ہے ٹو کال دا پیپل ٹوارڈس اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہاں پر مؤذن مطلب کیا ہے کہ اذان دے دے لیکن صفائی بڑھیا کرنی چاہیے، پنکھی صفائی صاف کر دے، جھاڑو مار دے، نالا صاف کر دے۔ اور اس کو ہم نے کیا کہا کہ مؤذن کا درجہ بہت بڑا ہے، مؤذن کا درجہ بہت بڑا ہے، اور ایک اسی مؤذن سے ہم مسجد صفائی کرواتے ہیں۔ تو یہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو تنزلی کا جو سبب ہوا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مرکزی جگہ پر مضبوط اور ایبیلیٹی اور صلاحیت والے لوگوں کو چننا بند کر دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، محلے کے اندر وہ باتیں نہیں آ پائی جو سینٹرلائز باتیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بہت
میں یہ مسلمان بہت تنزلی کے شکار ہوئے، میں یہ چاہوں گا کہ اس پر غور کرنی چاہیے مسلمان